جہانگیر اس کا دماغ اس کے باپ سے بھی آگے تھا. اس نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اس نے کہا مولوی شیخ احمد اس کو میرے دربار میں بلاؤ. میرے والد کے آگے تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اکبر نے ہر کسی کے لیے یہ لازم اور ضروری کر دیا تھا کہ جو میرے دربار میں آئے گا وہ مجھے سجدہ کرے. یہ فساد، یہ فتنہ. اب جہانگیر نے کہا کہ سبوں نے سجدہ کیا ہے لیکن یہ میرے باپ کے آگے تو نہیں جھکے، میں ان کو جھکا کر بتاؤں گا. بلایا شاہی محل میں اور محل کا دروازہ بند کر دیا. ایک چھوٹی کھڑکی بنائی گئی اور کہا گیا کہ اس سے ان کو اندر داخل کرو. اور وہ کھڑکی بالکل بادشاہ جہانگیر کے بالکل پیروں کے بالکل سامنے، جہاں اس کا تخت تھا اس کے سامنے وہ کھڑکی تھی. اس کھڑکی سے ان کو اندر بلایا جائے. جب وہ آئیں گے تو سمجھ لیا جائے گا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کر لیا ہے. اب آئے، آپ نے دیکھا کہ شاہی محل میں بڑا دروازہ بند ہے اور کھڑکی، اس کھڑکی سے اندر داخل ہونا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور آپ نے اپنی فراست باطنی سے سمجھ گئے کہ یہ جہانگیر مجھ کو جھکانا چاہتا ہے. اور آپ نے سوچا ہے احمد اگر آج تو جھک جائے گا تو پھر پوری ملت کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پوری ملت کی کشتی کو بچانے کے لیے شیخ احمد کا اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے. اگر آج جھک جائے گا تو پھر دین مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا. آپ نے تأمل کیا اور سوچا، پھر سوچ کر پہلے سر اندر داخل کرنے کی وجہ پہلے قدم اندر داخل کیا. اور جہانگیر نے جب یہ دیکھا تو بہت غصہ آ گیا. جہانگیر نے بلایا شیخ احمد تم نے شاہی آداب بجا نہیں لائے، تم نے زمین بوسی نہیں کی ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ میرے اللہ نے، میرے حبیب نے سجدہ منع کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا. کہا کہ احمد تم جانتے نہیں بادشاہ سے ٹکر لینی بہت مہنگی پڑتی ہے. اگر تم شاہی آداب بجا نہیں لاؤ گے تو تمہاری ہم گردن بھی اتار سکتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو حضرت امام ربانی نے کہا کہ جہانگیر اگر تو گردن اتارنے کی بات کرتا ہے تو سن لے، یہ تن پر تیری حکومت ہے لیکن یہ من کا کوئی اور مالک ہے. امام ربانی مجدد الفسانی نے جہانگیر کو للکارا اور جواب دیا کہ تو مجھے نہیں جھکا سکتا ہے، تو جو چاہے کر لے، اگر جان لینا ہے تو لے لے لیکن یہ ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے. زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں.